بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں نے ایک صحابیہ کا ایک عجیب واقعہ پڑھا جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی رات کو اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کو ان کو پیاس لگی تو انہوں نے اپنی بیوی سے پانی مانگا۔ ان کی بیوی پانی لے کر آئی تو وہ صحابی دوبارہ سو چکے تھے۔ وہ عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ پانی لے کر کھڑی ہو گئی۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی ان کے پاس پانی لے کر کھڑی ہے۔ ان صحابی نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم پانی لے کر کب سے کھڑی ہو؟ ان صحابی کی بیوی نے جواب دیا کہ جب آپ نے پانی مانگا تھا اور میں پانی لے کر آئی تو آپ سو چکے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور سونا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے پھر سے آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہیں خدمت گزاری اور وفا شیاری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ ذرا سوچئے کہ آج کوئی ایک عورت ایسی با وفا اور خدمت گزار ہو سکتی ہے؟ آج اگر خاوند پانی مانگے تو بیوی 100 باتیں سناتی ہے، لیکن ان عورتوں کی وفا شیاری بھی دیکھو۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں ساری رات کھڑی رہی تو ان صحابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور عجیب خوشی کی کیفیت میں اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے خدمت کی انتہا کر دی۔ اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو کچھ بھی مانگو گی میں دے دوں گا۔ بیوی نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تم مجھ سے راضی اور خوش رہو۔ لیکن جب صحابی نے بار بار اصرار کیا تو ان صحابی کی بیوی نے کہا اگر ضروری ہی میرا مطالبہ پورا کرنا ہے تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دو۔ جب بیوی نے یہ الفاظ کہے تو ان صحابی کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ ہکے بکے اور حیران رہ گئے اور اپنی بیوی کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ ان صحابی نے کہا کہ اتنی خدمت گزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ صحابی نے کہا چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں اس لیے تیرا مطالبہ تو ضرور پورا کروں گا، لیکن پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں۔ آپ سے مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اسی پر عمل کروں گا۔ چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں چلتے ہوئے ایک گڑھے میں صحابی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے۔ ان کی بیوی نے ان صحابی کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہنے لگی کہ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ صحابی نے کہا اور تو کچھ نہیں، البتہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ ان کی بیوی نے کہا چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ صحابی نے کہا اب تو حضور کے حجرے کے قریب آ چکے ہیں۔ ان صحابی کی بیوی نے پھر کہا نہیں، ہم واپس گھر ہی چلتے ہیں۔ چنانچہ جب واپس گھر آئے تو صحابی نے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ سارا ماجرا کیا ہے۔ اس پر بیوی نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ ضرور تکلیف میں آزمایا جاتا ہے۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آپ کو کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا، اس لیے مجھے شک ہو گیا اور میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ جس کے ایمان میں شک ہے، اس لیے میں نے آپ سے طلاق مانگی۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا شک دور ہو گیا کہ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے اس پر صبر کیا۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے اور غور فرمائیے کہ کیا آج بھی کوئی ایک عورت ایسی با وفا اور خدمت گزار ہے جو اس طرح سے اپنے شوہر کی خدمت بجا لاتی ہو اور دین کے بارے میں اتنی زیادہ فکر مند ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری عورتوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔